بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 204 ہے اور کتاب الحدود کا ایک حصہ مکمل ہوا تھا سبق نمبر 203 میں، اور ابھی کتاب الحدود میں ایک باب ہم شروع کر رہے ہیں جو ہے باب حد الشرب، اور اس کے ساتھ ہی آج انشاءاللہ ہم دوسرا باب بھی دیکھیں گے جو حد قذف کا باب ہے، حد شرب اور حد قذف۔ تو سب سے پہلے ہم حد شرب پہ بات کر لیتے ہیں، اس کے متعلق تفصیل دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم حد قذف کی طرف جائیں گے۔ تو حد شرب، شرب کا معنی ہوتا ہے مطلب پینا، اور شراب جو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں شراب، کہ بھئی یہ بندہ شرابی ہے، اور شراب ہم سنتے رہتے ہیں کہ حرام ہے، اور اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، اور عربی میں اس کو خمر کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نشہ جو انسان اپنے آپ کو دلاتا ہے شراب کے ذریعے سے، تو یہ چونکہ حرام ہے، آگے انشاءاللہ کتاب الاشربہ بھی آ رہی ہے جس میں حرام اور حلال قسم کی جو مشروبات ہیں ان کا ذکر بھی آئے گا۔ یہاں پر صرف حد سے متعلق ہے کہ کوئی بندہ اگر شراب پیتا ہے تو قرآن میں اس کی حد مقرر کی گئی ہے، وہ حد کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ تو شراب یا نشہ آور چیزوں کے پینے کو شرب کہتے ہیں، اور اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے حق کو پامال کرنا ہے اور حدود سے تجاوز کرنا ہے، تو اس حدود کو تجاوز کرنے والے کے لیے حد مقرر کی گئی ہے، سزا مقرر کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے قرآن میں دیکھیں ہے نا کہ وہ سزا تو کوڑے ہیں نا، وہ کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اس کی نحوست سے متعلق کچھ آیات کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ خمر اور جوا اور یہ تیر جو ہے اس کے ذریعے سے قسمتیں معلوم کرنا، یہ گندگی ہے، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور حدیث شریف میں دیکھیں کہ جب شراب پیو گے تو پھر حد لگے گی، نشہ آور چیز پیو گے تو حد لگے گی۔ وہ اس سے متعلق حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا شرب الخمر فجلدوہم، جب یہ لوگ اگر شراب پئیں تو ان کو کوڑے لگاؤ، ثم ان شربوا فجلدوہم ثم ان شربوا فجلدوہم ثم ان شربوا فاقتلوہم، 3 دفعہ فرمایا کہ اگر یہ جرم کرے تو ان کو کوڑے لگاؤ، چوتھی دفعہ فرمایا قتل کر دو ان کو۔ تو یہ دیکھیں شراب پینے سے، چونکہ یہ الخبائث ہے اور گناہوں کا مجموعہ اور گناہوں کی اصل وہ شراب سے شروع ہوتی ہے۔ جب انسان شراب پیتا ہے اس کے بعد پھر اس کو نہ اپنی ماں نظر آتی ہے اور نہ بہن نظر آتی ہے، پھر وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے، اس کی زبان، اس کا پورا جسم اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی نشہ کر کے جس میں انسان کو کچھ پتہ بھی نہ ہو، تو اس طرح کے نشے کے اوپر شریعت نے پابندی لگائی ہے اور پینے والے کے اوپر حد جاری کی ہے۔ البتہ یہ جو حد شرب ہے اس کی 2 شرطیں یہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ شراب پینے کی جو حالت ہے اسی حالت میں پکڑا گیا ہو اور اس کے منہ سے شراب کی بو بھی آتی ہو۔ اگر پرانی کہیں اس نے پی تھی اور اب آ کر کوئی گواہی دیتا ہے تو اس کو نہیں لیا جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اس پر جو گواہ ہیں وہ گواہی دیں کہ اس نے شراب پی ہے اور ہم دیکھ رہے تھے ہمارے سامنے اس نے شراب پی ہے، اور اس نے خوشی سے پی ہے، کسی نے اس کو مجبور بھی نہیں کیا، یا کسی بیماری کی وجہ سے بھی اس نے نہیں پی۔ تو یہ اس طریقے سے 2 گواہ اس کی گواہی دے دیں، اور ایک یہ کہ اس کی حالت یہ ہو کہ اس وقت نشے کی حالت میں اور اسی حالت میں اس کو قاضی کے سامنے لایا جائے۔ تو ان 2 شرطوں کے ساتھ اس کے اوپر حد لگائی جائے گی۔ اس لیے حد شرب کے لیے یہ اصول یاد رکھیں کہ پرانی جو گواہی ہے یا پرانے اقرار ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ منہ کی بدبو جانے کے بعد اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ پرانی ہو گئی ہے، اس لیے بدبو جانے کے بعد پکڑنا، اقرار کرنا، یہ کسی قسم کا کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ گویا کہ عینی شاہدین جو ہیں وہ اسی ملوث ہونے کی جو حالت ہے، بدبو منہ سے آ رہی ہے اور نشے کی حالت میں ہے، اسی حالت میں پکڑ کر اس کو قاضی کے پاس لے جایا جائے، تو اس طریقے سے پھر قاضی اس کے اوپر حد جاری کرے گا۔ تو چلتے ہیں ابھی انشاءاللہ ہم باقاعدہ بابو حد شرب کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے احکامات کو بھی جانتے ہیں۔ بابو حد شرب، تو شرب مطلقاً پینے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو شرب ہے
وہ یعنی وہ حرام اور نشہ آور چیز کے پینے کے اوپر اس کا اطلاق ہو رہا ہے۔ ومن شرب الخمر، یہاں سے چونکہ باب میں کل 5 ابحاث ہوں گی، سب سے پہلے حد کے ثابت ہونے کی جو شرط ہے وہ ذکر کی جا رہی ہے کہ ومن شرب الخمر، کسی نے شراب پی، فاخذ، پکڑا گیا، دیکھیں یہ شرائط ہیں ساری، پکڑا گیا اس حال میں کہ وریخھا موجود ہے، تو ان کی بو جو ہے اس کے منہ سے آ رہی تھی، فشہید شہود علیہ، گواہوں نے اس کے اوپر گواہی بھی دے دی، بذالک، اس شراب پینے کی، او اقر، یا یہ کہ اس نے خود اقرار کر دیا، وریخھا موجودتن، اور بو ابھی تک موجود ہے، فعلیہ الحد، تو اس صورت میں اس کے اوپر حد لاگو ہو جائے گی۔ تو یہ حد کے ثابت ہونے کی شرائط آپ کے سامنے آ گئی۔ وَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَ الذِّهَابِ رَائِحَتِهَا، اگر اس نے اقرار کیا شراب پینے کا بو کے چلے جانے کے بعد، لم یحد، تو اس کے اوپر پھر حد جاری نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی بیماری میں کسی نے اس کو بتایا ہو اور اس میں اس نے استعمال کیا ہو یا کوئی اور طریقہ ہوا ہو، لہٰذا چونکہ بو نہیں ہے، سامنے کوئی ثبوت نہیں ہے، شریعت اس کے اوپر حد جاری نہیں کرے گی۔ ومن سکر من النبیذ حدا، اگر کسی کو نشہ چڑھ گیا نبیذ پی کر، یعنی نبیذ کہتے ہیں کہ پانی میں چھوارے ڈالے یا کشمش ڈالا اور اس پانی کو چھوڑ دیا، تو کچھ تھوڑا پرانا ہو گیا، اس پانی کو پی لیا یا اس پانی کو ابال کر پی لیا، تو ظاہر ہے کہ اتنی حالت میں تو پینا درست نہیں ہے کہ جس میں انسان کو نشہ آئے نا، اگر آئے گا نشہ آئے گا اور اتنی حالت تک وہ پیتا رہا جان بوجھ کر، تو ظاہر ہے کہ اس نے یہاں پہ شرارت کی ہے، اس کو حد لگائی جائے گی۔ ولا حد علی من وجد منہ رائحۃ الخمر او من تقیہ، کہتے ہیں کہ مطلقاً جس سے شراب کی بو آ رہی ہے، او تقیہ، یا یہ کہ اس نے قے کی تو اس میں شراب نکلی، تو ان کے اوپر حد جاری نہیں کی جائے گی جب تک کہ خود اقرار نہیں کرتے یا ان کے اوپر کوئی گواہی دینے والا گواہی نہیں دیتا کہ انہوں نے خوشی میں اپنی پی، ہو سکتا ہے کہ کسی اور مجبوری میں پی ہو۔ ولا یحد السکران، کہتے ہیں کہ نشے کی حالت میں جو بندہ ہے اس کو حد نہیں لگائی جائے گی، حتی یعلم، یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ انہ سکر من النبیذ وشربہ طوعا، یہاں تک کہ پتہ چلے کہ اس کو نبیذ سے یعنی نشہ آیا ہے اور اس نے جان بوجھ کر خوشی سے پیا ہے۔ یعنی نشے کی حالت میں اس یعنی نبیذ پینے والے کو نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ نشے کی حالت میں تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اور اس کے حالت میں اگر اس کو ماریں گے بھی تو اس پہ اتنا اثر نہیں ہوگا، اس لیے اس کو ہوش میں آنا چاہیے، اور بعد میں جب وہ پتہ چلے کہ اچھا اس نے جو پیا ہے نشے کی نبیذ کو خوشی سے پیا ہے اور بہت زیادہ نشے کی حد تک پی چکا ہے۔ ولا یحد حتی یزول عنہ السکر، یہی بات ہے کہ حد اس کے اوپر جاری نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ اس سے نشہ ظاہر ہو جائے، تاکہ اس کو تکلیف کا احساس بھی تو ہو نا۔ وحد الخمر والسکری، اب کہتے ہیں کہ اگر شراب کسی نے ایک قطرہ پی، اس میں شراب کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ نشہ آئے گا تو حد لگے گی ورنہ نہیں لگے گی، بلکہ اس کا تو ایک قطرہ بھی اگر اندر چلا گیا تو حد لازم ہو جائے گی۔ اور دوسری جو شربتیں ہیں یعنی کھجور کو پانی میں ڈال کر یا انگور کا پانی نکال کر ان کو، تو ان کے اندر یہ ہے کہ ان کے اندر نشہ کی کیفیت تک بندہ پہنچ جائے اور اتنی پی لے تو پھر حد جاری ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی۔ حد کیا ہے جی؟ کہتے ہیں کہ فی الحر، آزاد آدمی کے اندر 80 صوتاً، 80 کوڑے، یفرق علی بدن، اس کے بدن کے اوپر ان کو تفریق سے مارا جائے گا الگ الگ کر کے، کما ذکرنا فی الزنا، جیسے ہم نے زنا میں ذکر کیا ہے، زنا کے اندر کے زنا والے حد میں کہ الگ الگ کر کے ذکر کیا۔ فإن کان عبدا، اگر وہ غلام ہے، فحدہ 40، تو اس کی حد چونکہ نصف ہے لہذا وہ 40 کوڑے ہوں گے۔ ومن اقر بشرب الخمر والسکر ثم رجع لم یحد، پہلے تو اقرار کیا شراب پینے کا، نشے کا، پھر اس کے بعد رجوع کر گیا تو حد اس شبے کی وجہ سے ساقط ہو جائے گی۔ وَيَثْبُتُ الشُّرْبُ بشہادت شاہدین او باقرارہ مرۃ واحدۃ، ثابت کیسے ہوگی یہ کہ اس نے شراب پی ہے؟ کہتے ہیں کہ 2 گواہوں کی گواہی سے یا اس کے اپنے ایک مرتبہ اقرار کرنے سے بس یہ ثابت ہو جائے گی۔ ولا يقبل فیہ شہادۃ النساء مع الرجال، عورتوں کی گواہی اس کے ساتھ قبول نہیں کی جائے گی، چونکہ حد کا معاملہ ہے، اللہ کا حق ہے، تو اس میں عورتیں بھول بھی سکتی ہیں اور عورتوں کو نسیان کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اور اس لیے عورتوں کو یہاں پہ نہیں لایا جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ حد شرب وہ مکمل ہو چکی ہے، 80 کوڑے مارے جائیں گے اگر اس طریقے سے شرطیں آپ کے سامنے، اصول بھی آپ کے سامنے آ گئے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں حد قذف کو، باب حد القذف۔ تو قذف کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، تو اس میں بھی انسان کیا کر رہا ہوتا ہے؟ دوسرے کے اوپر تہمت گویا کہ
وہ پھینک رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر مسلط کر رہا ہوتا ہے کہ اس تو قذف کا یہاں پہ تہمت مطلقاً معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ زنا صراحتاً زنا کی تہمت کسی کے اوپر لگانا، اس کو قذف کہتے ہیں، اور ثابت نہ کر سکنا، جیسے کہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ کسی پاک دامن مرد یا عورت پر تہمت ڈالے کہ تم نے زنا کرایا ہے یا کیا ہے، اور اس کو 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکے، اور جس پر تہمت ڈالی ہے وہ حد کا مطالبہ بھی کرے۔ یہ ساری شرائطیں ذرا دیکھنی ہے کہ صراحتاً زنا کی تہمت اور اس کو ثابت نہ کر سکا گواہوں کے ذریعے سے، اور پھر یہ ہے کہ جس کے اوپر تہمت لگائی ہے وہ خود محسن ہے، یعنی وہ عفیف ہے، پاک دامن ہے، ٹھیک ہے، اس کا پاک دامن ہونا بھی ضروری ہے، اس کا زنا کی صراحتاً تہمت لگانا بھی شرط ہے، اور اس طریقے سے اس کو ثابت نہ کر سکنا بھی شرط ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جس کے اوپر تہمت لگائی ہے اس کی طرف سے مطالبہ کرنا بھی شرط ہے، تب جا کر یہ حد قذف لگے گی۔ تو اس کو حد قذف کہتے ہیں، اور قذف کا معنی ہوتا ہے زنا کی تہمت لگانا۔ تو سورہ نور میں یہ آیت ہے کہ والذین یرمون المحصنات، کہ جو لوگ محسن پاک دامن عورتوں کے اوپر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ لے کر نہیں آتے تو ان کو کوڑے لگاؤ، 80 کوڑے لگاؤ، اور ان کی گواہی کو کبھی بھی قبول نہیں کرنا، یہ فاسق ہے۔ اس آیت میں دیکھیں کہ کسی محسنہ عورت پر زنا کی تہمت لگائے، پھر 4 گواہ نہ لا سکے تو اس کو 80 کوڑے مارو اور کبھی اس کی گواہی کو قبول نہ کرو۔ قذف سے متعلق یہ حدیث بھی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، کہ فرماتی ہیں کہ لما نزل عذری قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فذکر ذلك وتلا یعنی تعن القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کی، فلما نزل من المنبر، ممبر سے اترے، امر بالرجلین والمرأة فضربوا، یعنی یہ جو مسئلہ ہے نا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تہمت لگی تھی، تو اس سے متعلق یہ دیکھیں یہاں پہ ہے کہ فضربوا یعنی حد، یعنی فضربوا حدہم یا فضربوا، یعنی اس میں یہ ہے کہ پھر ان جنہوں نے تہمت میں جو شریک تھے جو تو مسلمان، تو ان کو پھر حد لگائی گئی، تو یہ یہاں پہ اس حدیث میں اس کے ذکر موجود ہے۔ باب حد القذف، اذا قذف الرجل رجلا محسنا، شرائط ہیں ساری جی، کہ کوئی آدمی کسی آدمی یعنی مرد کے اوپر تہمت لگا دے، اور وہ تہمت کیا ہو جی، شرائط ہے نا، مرد جس کے اوپر تہمت لگائی ہے وہ زنا کی، وہ محسن ہو، اب امرأۃ محسنۃ، یا عورت بھی پاک دامن ہو، یعنی پہلے بھی اس عورت کے اوپر تہمت نہیں لگی، یا اس کو اس عورت کی وجہ سے کسی کے اوپر حد نہیں لگی، یا یہ کہ اس عورت کے اوپر حد جاری نہیں ہوئی، بصریح الزنا، تہمت کس طرح سے لگائے، زنا کی صراحت کے ساتھ، وطالب المقذوف، یہ تیسری شرط بھی آ گئی کہ مقذوف جو ہے وہ مطالبہ کرے حد کا، حدہ الحاکم، تو حکم یہ ہے کہ حاکم حد لگائے گا اس شخص کو، 80 کوڑے، ان کان حرًا، اگر یہ آزاد ہے، یفرق علی اعضائہ، اس کے اعضاء کے اوپر جدا جدا کر کے کوڑے لگائے جائیں گے، ولا یجرد من ثیابہ، کپڑے اس سے نہیں نکالے جائیں گے، غیر انہ ینزع عنہ الفرو والحشو، الا یہ کہ کوئی زائد جو اوپر پوستین یا کوٹ پہنا ہوا ہے وہ اتارا جائے گا تاکہ کچھ تکلیف تو اس کو ہو، وان کان عبدا، اگر غلام ہے تو کہتے ہیں جلدہ 40 صوتا، اس کے کوڑے بھی 40 ہو جائیں گے، اور لہذا 40 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے۔ اچھا، اب یہاں حد قذف کے اندر ہم نے کہا کہ محسن کے اوپر تہمت لگائے، تو یہاں پہ محسن سے کیا مراد ہے، فرماتے ہیں یہاں پہ محسن سے مراد یہ ہے کہ والاحسان ان یکون المقذوف، جس کے اوپر تہمت لگائی ہے وہ حرًا، آزاد ہو، بالغاً، بالغ ہو، عاقلاً، عاقل ہو، مسلمان ہو، عفیفاً عن فعل الزنا، آخری شرط یہ کہ وہ زنا کے فعل سے وہ پاک دامن، ابھی تک اس نے زنا نہ کیا ہو۔ اس طرح کے لوگ آدمی کے اوپر اگر کوئی تہمت لگائے گا زنا کی، ثابت نہ کر سکے گا، تو اس شخص کے اوپر 80 کوڑوں کی حد لگے گی۔ ومن نفا، اور نسب غیر ہی، کسی نے دوسرے کے غیر کے نسب کی نفی کر دی کہ تم جو ہے وہ اپنے باپ کے نہیں ہو، فقال، کہا کہ لست لابی کا، تم اپنے باپ کے نہیں ہو، او یبن الزانی، زانیہ کے بیٹے، حالانکہ وامہ محصنۃ میتۃ، کہتے ہیں کہ اس کی ماں جو ہے وہ ابھی تک وہ محسنہ یعنی پاک دامن ہونے کی حالت میں وہ فوت ہو چکی ہے، فطالب الابن، بیٹا مطالبہ کرتا ہے، حدھا
بحدھا، یعنی ماں کی اوپر جو حد قذف لگی ہے اس کی حد کا مطالبہ کرتا ہے، تو حد القاذف، تو تہمت لگانے والے کی حد لگائی جائے گی۔ ولا یطالب بحد القذف للمیت، کہتے ہیں کہ میت یطالب ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے جو میت پر کسی نے اگر تہمت لگائی ہے تو اس کی طرف سے تہمت لگانے والے کے اوپر حد کا مطالبہ نہیں کرے گا، لیکن الا من، وہ شخص کرے گا یقع القدح فی نسبہ بقذفہ، کہ جس کے نسب کے اندر عیب واقع ہو جائے اس تہمت کی وجہ سے۔ تو تہمت کی وجہ سے جس کے نسب میں عیب واقع ہو تو وہی پھر جا کر حد لگائے گا، حد قذف لگائے گا اس قاذف کے اوپر، دوسرا کوئی نہیں لگائے گا، جیسے کہ بیٹا ہو سکتا ہے، باپ ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ مُحْصَنًا، اگر جس کے اوپر تہمت لگائی ہے وہ محسن ہو، کہتے ہیں کہ جاز لابنہ الکافر والعبد، اس کے کافر بیٹے اور غلام کے لیے جائز ہے کہ یطالب بالحد، حد کا وہ مطالبہ کریں۔ ذرا خود تو ان کے اوپر حد جاری، خود اگر ان کے اوپر کوئی تہمت لگائے تو تہمت لگانے والے کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ یہ خود بیٹا کافر ہے یا غلام ہے، تو اس صورت میں تو ان کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ اپنے باپ جو محسن ہے یا اپنی ماں جو محسنہ ہے اس کی تہمت کی وجہ سے حد کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو چونکہ عیب ان کے نسب کے اندر عار آ گئی ہے نا، لہٰذا یہ مطالبہ کر سکتے ہیں۔ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أَن يُطَالِبَ مَوْلَاهُ بِقَذْفِ أُمِّهِ الْحُرَّةِ، کہتے ہیں کہ غلام کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مولا کے اوپر حد کا مطالبہ کرے کہ میرے مولا جو ہے اس نے تہمت لگائی ہے میری آزاد ماں کے اوپر، بقذف امہ الحرہ، غلام کی ماں جو تھی وہ آزاد تھی، اس کے اوپر غلام کے مولا نے تہمت لگائی تھی زنا کی۔ اب غلام کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ مولا کے اوپر مطالبہ کرے قاضی سے کہ میرے مولا نے میری ماں کے اوپر تہمت لگائی ہے اور ماں میری آزاد محسنہ تھی، لہٰذا اس کے اوپر حد لگاؤ، مولا کے اوپر حد لگاؤ۔ تو ظاہر ہے کہ غلام جو ہے وہ مولا کے اوپر حد لگانے کا اہل نہیں ہے۔ وَإِنْ أَقَرَّ بِقَذْفٍ بِالْقَذْفِ، اگر کسی نے قذف کا اقرار کر لی کہ میں نے واقعی تہمت لگائی ہے کسی کے بارے میں کہا، ثم رجع، پھر رجوع کر گیا، پہلے قذف کا اقرار کیا پھر کہا کہ نہیں میں نے تو کوئی تہمت لگائی، لم يقبل رجوعہ، اس کا یہ رجوع قبول نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر ایک دفعہ جب کہتا ہے کہ اقرار کر دیا کہ تہمت لگائی ہے میں نے، اس کو حد لگائی جائے گی، اب رجوع اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ ومن قال، کیونکہ بندوں کے حقوق کا مسئلہ ہے نا، یہاں پہ تہمت لگانے سے بندے کے حقوق ہیں نا، تو یہ معاف تو نہیں ہوتے۔ ومن قال لعربی، کسی نے عربی کو کہا یا نبطی، اے نبطی، یہ نبط وہ عراق کے اندر قوم تھی، تو لم یحد، یہ اس کو حد نہیں لگائی جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے عراق کی کسی قوم کے ساتھ اس کا نسب ثابت کر دیا اور اس کو زنا کی تہمت اس کی ماں کے اوپر اس نے لگا دی کہ تم نبطی قبیلے سے ہو اور ان کے جو ہے ان کے کسی مرد کا بیٹے ہو، اس طرح تو نہیں ہے نا، بلکہ یہ کہ اس کی صفات کے اندر تم اس کی طرح کے ہو، یہ مراد ہے۔ ومن قال الرجل، کسی نے ایک شخص کو کہا یبن ماء السماء، اے آسمان کے پانی کے بیٹے، تو یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ کوئی تہمت نہیں ہے ماں کے اوپر کہ تیری ماں نے آسمان کا پانی اپنے اندر لیا ہے اور اس سے تو پیدا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ استعارہ ہوتا ہے سخاوت سے کہ تم آسمان کے پانی ہو یار، مطلب ہے کہ تم جو ہے وہ بہت زیادہ سخی ہو۔ فلیس بقاذف، یہ تہمت لگانے والا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ وَإِذَا نَسَبَهُ إِلَىٰ عَمِّهِ أَوْ إِلَىٰ خَالِهِ أَوْ إِلَىٰ زَوْجِ أُمِّهِ فَلَيْسَ بِقَاذِفٍ، کسی نے دوسرے کی نسب کو منسوب کر دی اس کے چاچا کی طرف یا اس کی خالہ کی طرف یا اس کی ماں کے دوسرے شوہر کی طرف، تو یہ تہمت نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر ان کو باپ کہا جاتا ہے یا یہ کہا جاتا ہے، وہ بھی انسان کو بیٹا کہہ رہے ہوتے ہیں بھتیجے کو، اپنے بھانجے کو، اور بھتیجا اور بھانجا ان کو اپنی، اگر وہ خالہ ہے یا پھوپھی ان کو ماں بھی کہہ دیتا ہے، تو ان کے آپس میں یہ کلوزنگ رہتی ہے۔ اگر کسی نے ان کی طرف نسب کو منسوب بھی کر دی کہ تم اپنی پھوپھی کے بیٹے ہو، تم اپنی خالہ کے بیٹے ہو، اس کو ہم تہمت نہیں کہیں گے۔ ومن وطیا وطئن حراما فی غیر ملکہ، کسی نے غیر ملک میں حرام ہم بستری کر لی، لم یحد قاذفہ، تو کہتے ہیں کہ اس جیسے شخص کے حد لگانے، تہمت لگانے والے کے اوپر حد نہیں جاری کی جائے گی، چونکہ یہ خود جو ہے اس نے کیا کر دیا ہے، یہ محسن نہیں رہا، اس نے کیا کر دیا، کہیں پہ ہم بستری کر چکا ہے، لہٰذا اس کے اوپر جو تہمت لگائے گا قاذف،
اس کو حد نہیں لگائی جائے گی۔ والملاعنۃ بولد لا یحد قاذفها، ایک عورت ہے اس نے اپنے شوہر کے ساتھ لعان کیا، لعان آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، قسمیں کھائی ہیں، اور بچہ اس کا پھر پیدا ہو چکا ہے، بچہ ظاہر ہے پھر کس کا ہے؟ عورت نے لعان تو کیا، اپنے آپ کو سچا ثابت کیا، لیکن بچہ پھر بھی اس کے پاس آیا جس کا شوہر انکار کر رہا ہے کہ بھئی یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ عورت جس نے لعان کیا اور بچہ اس کے پاس ابھی موجود ہے، اس کے اوپر کسی نے اگر تہمت آئندہ لگائی تو لا یحد قاذفها، اس تہمت لگانے والے کے اوپر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عورت محصنہ نہیں رہی، کیونکہ یہ لعان تو کیا اور اس کے پاس بچہ ایسا ہے کہ جو شوہر جس کا انکار کر رہے ہیں۔ وَإِنْ كَانَتِ الْمُلَاعِنَةُ بِغَيْرِ وَلَدٍ، اگر لعان کرنے والی عورت کے پاس بچہ نہیں ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ لعان میں سچی ہے، یہ محصنہ ہے، یہ عفیف اور پاک دامن ہے، تہمت اگر اس پہ کوئی لگائے گا اس کو حد جاری کی جائے گی۔ حد قاذفها، کہتے ہیں اس کی تہمت لگانے والے کے اوپر حد جاری کی جائے گی۔ ومن قذف امتا او عبدا او کافرا بزنا، کسی نے باندی کے اوپر تہمت لگا دی، غلام کے اوپر لگا دی، یا کافر کے اوپر لگا دی، تو ہم نے کہا تھا نا کہ جس کے اوپر لگانی ہے اس کے اندر یہ شرط ہونی چاہیے کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، تب تہمت لگانے والے کے اوپر حد جاری ہو، جبکہ یہ تو نابالغ ہیں یا تو کہیں پہ تو ہے بھی کافر ہیں۔ کہتے ہیں کہ او قذف مسلما بغیر زنا، یا یہ کہ کسی نے مسلمان کے اوپر تہمت لگائی ہے لیکن زنا کے علاوہ کوئی اور تہمت لگا دی ہے، فقال، یہ کہا ہے کہ اے فاسق، اے کافر، اے خبیث۔ تو یہ جتنی بھی صورتیں ہیں ان صورتوں میں تعزیر تو ہے کہ انسان کو تعزیر دے، لیکن حد 80 کوڑے والی اس کے لیے کوئی مختص نہیں ہے، اس لیے اب تعزیر ہوگی۔ وَإِنْ قَالَ، کہا یا حمار او یا خنزیر، کسی کو کہا ہے گدھے، اے خنزیر، اے سور، کسی کو کہہ دیا تو کہہ دیتے ہیں غصے میں، تو اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی اس کو تعزیر لگاؤ، لم یعذر، تعزیر نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ یہ اس طرح کے الفاظ میں تو ظاہر ہے کہ وہ بندہ صراحتاً جھوٹ بول رہا ہے کہ جس کو خنزیر کہہ رہا ہے وہ خنزیر نہیں ہے، جس کو گدھا کہہ رہا ہے وہ گدھا ہے نہیں ہے، لہٰذا یہ بندہ ہم یہ کہیں گے یہ ہے ہی جھوٹ بولتا ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دیں، اس کو اگنور کر دیں گے۔ والتعزیر، اب یہاں سے تعزیر کی یعنی ظاہر ہے کہ حدود تو متعین ہوگی، حد متعین ہوگی ہے، لیکن اگر کسی کے اوپر تعزیر لگانی ہے تو وہ کتنے کوڑے لگائے جائیں؟ کہتے ہیں کہ تعزیر کے اندر ہم حد سے تجاوز نہیں کریں گے، کسی بھی ایک حد سے، تو سب سے زیادہ ادنا حد کون سی ہے؟ طرفین کہتے ہیں کہ وہ غلام کی حد ہے 40 کوڑے، لہذا 40 میں سے ہم ایک کم کر کے 39 کریں گے، یعنی حد تک نہیں پہنچیں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی آدمی نے اگر حد کے اندر حد سے تجاوز کیا، یعنی غیر حد میں تھا اور اس نے پھر حد سے تجاوز کر دیا، تو یہ آدمی معتدین میں سے ہوگا، یعنی یہ ظلم کرنے والا ہوگا، تو لہٰذا حد سے آگے نہیں جائیں گے۔ تو سب سے کم حد جو ہے وہ غلام کی ہے 40 کوڑے، تو لہٰذا 39 لازم کر دیں گے۔ امام ابی یوسف رحمہ اللہ آزاد آدمی کی حد جاتے ہیں کہ وہ کم از کم 80 کوڑے، لہٰذا آپ 79 لے لیں یا 75 لے لیں۔ بہرحال والتعزیر اکثر ہو 39 صوتا، 39 کوڑے ہیں، واقلہ 3 جلدن، اور کم سے کم 3 کوڑے ہیں۔ وقال ابو یوسف یبلغ بالتعزیر 75 صوتا، کہ کہتے ہیں کہ قاضی جو ہے وہ 75 کوڑوں تک پہنچے گا تعزیر میں۔ وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ أَنْ يَضُمَّ إِلَى الضَّرْبِ فِي التَّعْزِيرِ الْحَبْسَ، اگر امام وہ ضرب کے ساتھ تعزیر کے اندر، ضرب کے ساتھ مارنے کے ساتھ 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 قید کرنے کو بھی مناسب سمجھتا ہے، یضم ملاتا ہے اس کو بھی ساتھ دونوں سزاؤں کو، تو کر سکتا ہے ایسے فعال، وہ ایسے کر سکتا ہے۔ وجہ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بڑا مجرم جو ہے وہ صرف اور صرف کوڑوں سے یا صرف تعزیر سے باز نہیں آئے گا، اس کو قید بھی کرو۔ وَأَشَدُّ الضَّرْبِ التَّعْزِيرُ، اب کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو سخت مار ماری جائے گی نا وہ تعزیر میں ہوگی، کیونکہ ایک تو ادھر سے حد تو مقرر نہیں ہے، جرم آلریڈی کیا ہوا ہے، حد مقرر نہیں ہے، لہٰذا کوڑے بھی تھوڑے ہیں، لہٰذا ذرا سخت لگائے جائیں۔ ثم حد الزنا، اس کے بعد جو سختی میں لگانے میں دوسرے نمبر پر ہے وہ زنا کی حد ہے۔ ثم حد الشرب، پھر حد شرب ہے یعنی شراب کی۔ ثم حد القذف، پھر حد قذف ہے، اس ترتیب سے یعنی نرمی کے ساتھ، سختی سے نرمی کی طرف۔ ومن حدہ الامام، اگر کسی شخص کو امام نے حد جاری کر دی، او عذر یا اس کو تعزیر کر دی، فمات، اسی طرح وہ مر گیا، فدمہ حدر، اس کا خون جو ہے وہ حدر ہے، رائے گاہ ہے، ظاہر ہے کہ مولا نے یا حاکم نے اللہ کا حکم نافذ کیا ہے، اس دوران اگر کوئی مر گیا ہے تو یہ ضامن نہیں ہوگا۔ وَإِذَا حَدَّ الْمُسْلِمُ فِي الْقَذْفِ حُدَّ، اگر کسی مسلمان کو حد لگائی گئی، حد قذف
تہمت کی وجہ سے حد لگائی گئی، تو کہتے ہیں کہ سقطت شہادتہ، اس کی گواہی ساقط ہو جائے گی، وَإِن تاب، اگرچہ وہ توبہ کر لے، کیوں قرآن مجید میں نا کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ تو الا من تاب بھی ہے آخر میں، کہتے ہیں کہ الا من تاب کا تعلق صرف فسق کے ساتھ ہے کہ فسق ان کا ختم ہو جائے گا، لیکن لا تقبل لهم شہادۃ ابدا وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ وَإِنْ حُدَّ الْكَافِرُ فِي الْقَذْفِ، اگر اسی کے برعکس کافر آدمی کے اوپر تہمت لگی، کافر آدمی نے کسی پر تہمت لگائی اور اس کے بدلے میں اس کو حد قذف لگی، ثم اسلم، پھر وہ اسلام لایا، تو ظاہر اسلام لانے کی وجہ سے پچھلا سارا کچھ ختم، اب نئے سرے سے اس کو سب کچھ مل گیا، لہذا قبلت شہادتہ، اس کی گواہی جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ تو یہ جی ہمارا یہاں پہ سبق یہ کمپلیٹ ہوتا ہے، جس میں یہ ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ باب حد شرب، شراب پینے کی کیا سزا ہے، کیا حد ہے، اور دوسرے کے اوپر تہمت لگانے کی کیا حد ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔